امریکہ اور ایران مذاکراتی ٹیبل پر آنے کو تیار۔ دونوں حریف آج قطر میں مذاکرات کریں گے۔ ایران کی براہ راست مذاکرات کی تردید۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر آج قطر میں ایرانی حکام کے ساتھ ملاقات میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطح مذاکرات کے موقع پر تکنیکی سطح کی بات چیت بھی ہوگی۔ صدر ٹرمپ سفارتی حل کے خواہاں ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں آئندہ چند روز میں امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر مذاکرات طے نہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کی ذمہ دار ایرانی ٹیم دوحہ ضرور جائے گی۔ دورے کا مقصد مذاکرات نہیں بلکہ مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینا اور اس پر پیش رفت ہے۔ قطر جانے والے امریکی نمائندوں کے دورے کا ایرانی وفد کے دورے سے تعلق نہیں۔ مفاہمت دو طرفہ معاملہ ہے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے تو ہم بھی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ایرانی صدر نے واضح کر دیا۔ مسعود پزشکیاں کہتے ہیں دھمکیوں کا جواب فیصلہ کن دفاع سے دیا جائے گا۔ مذاکرات میں باہمی اعتماد اور معاہدے پر عمل ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اسلام آباد میمورنڈم ایرانی عوام کی فتح ہے۔ ایران کو کمزور کرنے کا منصوبہ متحد ہو کر ناکام بنایا۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کی خواہش نہیں، اپنے اس موقف پر قائم ہے۔ قطر میں منجمد 6 ارب ڈالر کے اثاثے جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ ابنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صرف ایرانی ہی ہٹائے گا۔ فرانس معاملے کو پیچیدہ نہ بنائے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں اسلام آباد MOU کے تحت بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام ایران کرے گا۔ اس سے پہلے فرانسیسی صدر نے کہا تھا کہ فرانس اور عمان مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں اور اپنے شراکت داروں کے ساتھ ابنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے میں تعاون کریں گے۔ ابنائے ہرمز سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے ایران اور عمان کی مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ مسقط میں ابنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظامی امور اور معاملات میں مشاورت۔ عمان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز اور اس کی آمد و رفت کے لیے پرعزم ہے۔ عمان ابنائے ہرمز گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کرنے کی حمایت نہیں کرتا۔ حملوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ابنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ختم کرنا بنیادی طور پر ایران کی ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی ہم منصب سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک سعودیہ سیکیورٹی تعاون اور دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ ایران امریکہ مذاکراتی معاہدے سمیت دیگر امور پر بھی گفتگو ہوگی۔ پاکستان کا فلسطین میں اسرائیلی آبادکاری فوری روکنے کا مطالبہ۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے۔ مغربی کنارے میں تشدد اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ فلسطینیوں کو آبادکاروں کے تشدد سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کا پابند بنائے۔ دو ریاستی حل ہی مشرق وسطی میں دیرپا امن کا واحد راستہ ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا ہے اور ہر فورم پہ اس پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو پانی ہے وہ ہماری لائف لائن بھی ہے اور وہ ہماری ریڈ لائن بھی ہے۔ انڈس واٹرز ٹریٹی یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ نہ اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل کی جا سکتی، اور جس پر متعدد فورمز کے اوپر بھارت کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا پانی ہماری بقا کا معاملہ ہے۔ پانی ہماری لائف لائن بھی ہے اور ریڈ لائن بھی۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف دنیا نے تسلیم کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس۔ کہا سنتاس معاہدے کو دونوں ملکوں نے تسلیم کیا۔ اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں ہونے والے سیمینار میں پوری دنیا سے آبی ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا بین الاقوامی سیمینار ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سنتاس معاہدے کے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا گیا۔ مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے۔ جو ہمارا پانی روکے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ پاکستان واضح کر چکا اپنے حصے کے پانی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہماری روایت ہے۔ وزیر اعظم کی زرعی شعبے میں
ایپیکس فورم قائم کرنے کی ہدایت. شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس. صوبوں کی مشاورت سے جامع قومی زرعی پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کا کہنا ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کو زرعی تحقیق کا مرکز بنایا جائے. زرعی شعبہ پاکستان کو پائیدار معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. بہتر بیج، جدید زرعی ٹیکنالوجی، پانی اور کھاد کی بروقت اور مناسب فراہمی سے فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی. زرعی اجناس کی ویلیو ایڈیشن، بہتر ویئر ہاؤسنگ اور جدید ذخیرہ سازی کے نظام پر توجہ دی جائے. زرعی قرضوں کے زرخیز ای پروگرام سے متعلق آگاہی مہم شروع کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں. باکمال لوگ لاجواب سروس. پی آئی اے ایک بار پھر عوام کو بہترین سفری سہولیات دینے کے لیے پرعزم. نجکاری کا عمل مکمل. وفاقی حکومت نے پی آئی اے کا انتظامی اختیار خریدار کنسورشیم کو منتقل کر دیا. نجکاری کا معاہدہ 180 ارب روپے تقریباً 750 ملین امریکی ڈالر میں طے پایا. پی آئی اے کی نجکاری کو ملکی تاریخ کی نمایاں نجکاری معاہدوں میں شمار کیا جا رہا ہے. نئی انتظامیہ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دے دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے معاشی اصلاحات کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل عبور ہو گیا. پاکستان پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید مستحکم کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی خدمات کو سراہتا ہوں. مل کر ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے. نئے مواقع پیدا کر کے پاکستان کا خوشحال مستقبل یقینی بنائیں گے. پیرا فورس کی کارروائیاں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ. عوامی شکایات کے ازالے کے لیے آسک پیرا پورٹل مزید فعال کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی کارکردگی سے متعلق اجلاس. پیرا فورس کی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن لازمی قرار. مریم نواز نے کہا پیرا فورس میں مغرور کلچر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اختیارات کے ناجائز استعمال پر فورس میں کوئی جگہ نہیں. انویسٹیگیشن آفیسر کا تبادلہ سفارش پر نہیں ہوگا. راولپنڈی کے علاقے ٹینچ بھاٹا مہربان لنڈا مارکیٹ میں آتش زدگی. ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. متعدد دکانیں جل کر خاکستر. کروڑوں کا نقصان. آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکیں. تحقیقات کا آغاز. راولپنڈی میں قیدی وین سے حوالاتیوں کے فرار کا معاملہ. 4 مفرور حوالاتی تھانہ کہوٹہ منتقل. 36 میں سے 22 حوالاتی واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیے گئے. فرار قیدیوں میں 302 کے ملزمان ولید عارف، عاطف محمود، زکریا، عدنان اور سائم شامل. عدالت پیشی کے بعد واپسی پر قیدیوں نے پولیس اہلکاروں پر مرچی پھینکی. فرار حوالاتی مختلف جرائم میں ملوث تھے. مفرور حوالاتیوں کی گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل. تلاش جاری. قیدی وین کے انچارج سب انسپیکٹر امتیاز کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا. سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات راولپنڈی پولیس کے 5 افسر اور اہلکار بھی زیر حراست. آئی جی پنجاب عبدالکریم کا نوٹس. سنگین غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے پر ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی مدثر اقبال کو سینٹرل آفس رپورٹ کرنے کا حکم. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی امتیاز احمد کو معطل کر دیا گیا.